بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 2 اگست 2020. آج صبح مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آئی. جو تخلیق کا تاریخ انسانی کا بیان ہے. پرپز آف تخلیق کیا ہے اس کا بیان ہے. خلق الموت والحیات لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ نے پیدا کیا موت اور زندگی تاکہ دیکھے کہ کون تم میں ہے جو احسن عمل ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ تخلیق کا مقصد دراصل ایک سلیکشن، ایک انتخاب کا مقصد ہے. ایک انتخاب یعنی انسان پیدا کیے گئے ہیں، مرد عورت، ان کو رکھا گیا مختلف حالات میں، کبھی نیگیٹو کبھی پازیٹیو. یہ حالات ٹیسٹ کے لیے ہیں. اس ٹیسٹ میں ہر آدمی کو گزرنا پڑے گا. کوئی آدمی ٹیسٹ سے بچ نہیں سکتا. یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ اصل عمل کا انتخاب کرے، سلیکشن کرے. اصل عمل کا مطلب ہے بیسٹ ڈیڈ والا. دیکھیے بیسٹ ڈیڈ جو ہے محدود معنی میں نہیں ہے، بہت ہی وسیع معنی میں. اچھا دوسری جگہ قرآن میں آیا ہے اولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو گہرائی کے ساتھ سوچیے. بے شمار انسان پیدا کیے گئے، ان کو حالات میں ڈالا گیا، کبھی پازیٹیو کوئی نیگیٹو، کبھی ایسا کبھی ویسا. اس میں فرشتے جو ہے دیکھ رہے ہیں، وہ ریکارڈ بنا رہے ہیں کون کیسا ہے کون کیسا ہے. تو فرشتوں کے ریکارڈ کو دیکھ کر انسان کا انتخاب کیا جائے گا. یہ انتخاب کس لیے ہے؟ اصل دنیا جو ہے وہ آخرت میں بننے والی ہے. اس کے بعد یہاں تو ایک آدمی مجھے ملے جو لندن کی ایک فیکٹری میں تھے. وہ بسکٹ کی فیکٹری نہیں، چاکلیٹ کی فیکٹری. ان سے پوچھا میں نے کہ آپ کا کام کیا ہے؟ تمہارے وہاں کہ میں ان کا کہ ہماری فیکٹری جو ہے چاکلیٹ فیکٹری ہے،
تو اس میں نکلتا ہے چاکلیٹ بن بن کر کے. میں وہاں بیٹھا رہتا ہوں اور جو چاکلیٹ میں کوئی ڈیفیکٹ ہو اس کو میں چھانٹ دیتا ہوں. تو میں سوچتا ہوں کہ اس دنیا میں ہر جگہ اینجل بیٹھے ہوئے ہیں, فرشتے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون چاکلیٹ ڈیفیکٹیو ہے, کون پازیٹیو ہے, پرفیکٹ ہے. تو وہ چھانٹتے رہتے ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ الرٹ رہنا چاہیے کب کس کو چھانٹ دیا جائے. یعنی جنت کے لیے غیر مستحق بنا دیا جائے. یہ جو فرشتے کی چھٹائی ہے, یہی طے کرے گی کہ کون انسان جنت کے قابل ہے, کون سے جنت کے قابل نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک اور سوسائٹی بنانی ہے, پرفیکٹ سوسائٹی. اس کے علاوہ تو آج کی دنیا میں تو لوگ ملے جلے ہیں, اچھے برے سب قسم کے ہیں. وہ جو بنے گی پرفیکٹ سوسائٹی, وہ اس میں چھٹائی کے بعد لوگ داخل کیے جائیں گے. اولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. وہ حسن رفاقت کا ماحول ہوگا. حسن رفاقت. تو قرآن کے مختلف آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ چھٹائی کے بعد جو لوگ بنیں گے وہ کیسے ہوں گے. تو میں اپنے لفظوں میں کہوں گا کہ وہ ویسے لوگ ہوں گے جو حسن رفاقت والے, یعنی بیسٹ ریپرزینٹ دینے والے. ان سے دوسروں کو بیسٹ ریپرزینٹ ملے, جو پریڈکٹیو کریکٹر والے ہو. پریڈکٹیو کریکٹر, ہر چیز ان کی اعلیٰ ہو, پرفیکٹ ہو, تو ان کو چھانٹ کر کے وہاں اس سوسائٹی میں رکھا جائے گا. جہاں تک میں نے سمجھا ہے قرآن سے کہ وہ دنیا کہیں اور نہیں بنے گی, کسی مریخ پر نہیں بنے گی, اسی دنیا میں. بننے کے معنی کیا ہے؟ اس دنیا کو سنوار دیا جائے گا. بائبل میں یہ بات ہے, اس دنیا کو سنوار دیا جائے گا. مطلب یہاں پر اچھے ویدر بھی ہے, بیڈ ویدر بھی ہے. یہاں پر اچھے حالات بھی ہیں, برے حالات بھی ہیں. نیچر میں اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے, وہ سب نہیں ہوگا. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, بیسٹ موسم ہوگا. وہاں کے جو پھل ہوں گے, وہاں کے جو اناج ہوں گے, وہ پولوشن نہیں ہوگا, ملاوٹ نہیں ہوگی. تو ایسی دنیا کے بارے میں قرآن میں ہے کہ
کہ ففروا الی، ایک آیت ہے کہ دوڑو اس جنت کی طرف، جنت ارض السماوات والارض، دوڑو اس جنت کی طرف، دوڑو جو پوری زمین آسمان کے برابر ہے. یہ ساری دنیا جو بنائی گئی ہے، جو کچھ بنایا گیا وہ سب ابتدائی ماڈل ہے، جس میں پولوشن بھی ہے، جس میں نیگیٹو تھنکنگ بھی ہے، جس میں یہ بھی ہے وہ بھی ہے، لیکن پیوریفائڈ دنیا ہوگی وہ. اس پیوریفائڈ دنیا کے لیے جو افراد ہوں گے وہ یہی چھانٹے جائیں گے فرشتوں کے ذریعے. پھر وہاں کام کیا ہوگا؟ یعنی وہاں جو کام ہوگا یہ نہیں کہ عیش و عشرت، نہیں، ایک اعلیٰ سویلائزیشن. وہ جو اس نے کہا تھا آلوین ٹافلر، اس دنیا کا مطالعہ کیا اس نے تو اس کی دنیا ایک ایسے دور کی طرف جا رہی. آلوین ٹافلر نے کہا، جو غالباً 70 سال پہلے پیدا ہوا تھا. یہ دنیا ایک ایسے دور کی طرف جا رہی جو پرفیکٹ دور ہوگا، ہر چیز پرفیکٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو گیس کیا تھا وہ بالکل صحیح گیس تھا. اس میں جو موسم ہوگا پرفیکٹ موسم ہوگا، اس میں پولوشن نہیں ہوگا، ہر چیز پیوریفائڈ ہوگی. اور بہت ہی اچھے گڈ نیبرہڈ وہاں ہوگا. ہر آدمی جو ہے ہر آدمی بہترین جوار والا ہوگا. ہر آدمی کو دوسرے سے اچھا پڑوس ملے گا. کیسی عجیب ہوگی وہ دنیا. تو وہ دنیا جو بنے گی اس کے لیے اور بھی کچھ اس کی پہچان ہے. مثلاً قرآن میں غالباً 2 آیتیں یا 3 آیتیں ہیں کہ وہاں پر تمام اعلیٰ اللہ کھل جائیں گے، تمام اعلیٰ اللہ کھل جائیں گے. اللہ کے کلمات سب کھل جائیں گے. سورہ لقمان میں ایک آیت ہے، کیا الفاظ ہے؟ سورہ الکہف میں ہے، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. یہ جنتیوں کے عمل کا ذکر ہے. جنتی ایک اعلیٰ سویلائزیشن میں ہوں گے، وہ اعلیٰ درجے کی یونیورسٹیاں، اعلیٰ درجے کی لائبریری، اعلیٰ درجے کے ادارے. تو وہاں یہ لوگ اللہ کلمات کا رجسٹر تیار کریں گے، اس پہ ریسرچ کریں گے.
ایک آیت سورہ الرحمن میں ہے، جی ایک آیت ہے سورہ الکہف، الکہف میں ہے. دونوں پڑھیے. سورہ الکہف کی آیت ہے قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. آیت نمبر 109. کہو اگر سمندر بن جائیں روشنائی میرے رب کے کلمات کے لیے تو سمندر ختم ہو جائیں گے قبل اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، اگرچہ ہم لے آئیں اسی کی مثل اور بھی روشنائی. غور کیجیے، اتنے زیادہ کلمات، تھوڑے سے کلمات تھے ان پر سائنس بنی. ہمارا جو سائنس ہے وہ کیا ہے؟ کلمات اللہ کا انفولڈنگ ہے، جس کو ہم سائنس کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کلمات اللہ کی انفولڈنگ. تو ایک اور دنیا بنے گی، وہاں پہ انفولڈنگ ہوگی زیادہ اعلیٰ انداز میں. وہ سورہ رحمان میں پڑھیے. سورہ لقمان آیت نمبر 27. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ دیکھیے، اس کو غور کیجیے، اتنے اعلیٰ کیوں، اتنے کلمات کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ ایک ایسے مخلوق پیدا کرے گا جو پریپیئر ہو کر کے، تیار ہو کر کے اس کا انفولڈنگ کریں گے. ایسی یونیورسٹیاں بنے گی، ایسی لائبریری ہوگی، اس میں یہ لوگ کام کریں گے، سارے مواقع وہاں کھل جائیں گے. وہاں ہر حسد نہیں ہوگا، جلن نہیں ہوگی، وہاں ایک دوسرے کو کوئی کاٹ نہیں کرے گا، اعتراف ہوگا، اخراج کرنا ہوگا. وہاں ایسے ماحول میں جینے کو موقع ملے گا. دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ بہت جلد حسد، جلن، طرح طرح کی نگیٹو تھنکنگ آ جاتی ہے. وہاں یہ سب کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں وہ منتخب کے لوگ کی سوسائٹی ہوگی. جنت ان منتخب لوگوں کی سوسائٹی ہوگی جو فرشتوں کے ریکارڈ کے مطابق چنے جائیں گے. لا يرون شمس، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وہ کیا سلام الا قيلا سلام. یعنی وہاں ایک ایسے سوسائٹی ہوگی کہ ہر ایک کے دل میں دوسرے کے سلامات کی، پیس، محبت، اور کچھ نہیں ہوگا. وہ پڑھیے، ففروا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو جنت کی طرف. ایک ہی موقع ہے، ایک ہی چانس ہے، پھر جو چانس نہیں ہم ملے گا. اس کے بعد تو بائبل میں لفظ ہے کہ ابد تک دانت پیسنا ہوگا. ابد تک دانت پیسنا، یعنی ابد تک حسرت، ندامت ہوگی. دانت پیسنا کا مطلب ہے کہ ابد تک حسرت. یہ وہ دنیا جہاں اللہ سامنے آ جائے گا، جہاں فرشتے سامنے آ جائیں گا، جہاں چیزیں پیوریفائڈ وے میں سامنے آ جائیں گی، بہترین موسم، بہترین
ہر قسم کے پولوشن سے پاک. تو جس دنیا کے لیے آپ دوڑتے ہیں وہ آپ بھول جائیں گے, اپنے آپ بھول جائیں گے اگر آپ کو اس کا احساس ہو جائے تو. یہ دنیا جو اللہ نے بنائی ہے اس کو پتہ نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ کسٹم میڈ یونیورس ہے. تو وہ اس کا اعلیٰ ترین ماڈل ہوگا, اور جس کو شک ہو وہ آج کی دنیا میں جو پوٹینشیل ہے اس کو اسٹڈی کرے. البرٹ ٹافلر نے اسی کی اسٹڈی کی. اسی دنیا میں ایک اور دنیا چھپی ہوئی ہے ان ٹرمس آف پوٹینشیل. یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے, پوٹینشیل کے روپ میں وہ دنیا, وہ جنت اس دنیا میں موجود ہے. جو دیکھنے والے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو جن لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ دنیا کیا ہے جو ہمارا انتظار کر رہی ہے, وہ دنیا کیا ہے جہاں فرشتے کی لسٹ بنا رہے ہیں, یعنی فرشتے ان انسانوں کی لسٹ بنا رہے ہیں جو وہاں داخل کیا جائیں. فرشتے ان منتخب انسانوں کی لسٹ بنا رہے ہیں جو اس دنیا میں داخل کیے جائیں. تو جس کو اس دنیا کی خبر ہو جائے اس زندگی میں ایک انقلاب آئے گا, ایک انقلاب آئے گا, وہ ایک نیا انسان بن جائے گا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو جنت کے لیے منتخب کرے, ہمارے جنت کا شوق پیدا کرے, ہمارے اندر جنت کا شعور پیدا کرے. ہم آج ہی جنت والے بن جائیں گے. میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس قابل بنائے کہ آپ فرشتے آپ کے لیے ریکمنڈ کریں, فرشتے آپ کے لیے ریکمنڈ کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انتخاب میں پورے اترے. مجھے کئی بار ایسا تجربہ ہوا ہے کہ کوئی فرشتہ آیا میری رہنمائی کے لیے. اس کو میں فرشتہ اس لیے کہتا ہوں کہ میں یاد ہے مجھے اچھی طریقے سے کہ وہ اچانک آیا, کبھی رات کو کبھی دن کو, کبھی جنگل میں آیا کبھی کھیت میں آیا. اس نے میری رہنمائی کی اور پھر سڈنلی انسان ڈس ایپیئر نہیں ہو سکتا, وہ فرشتہ ہوتا ہے, سڈنلی ڈس ایپیئر ہو گیا. تو آپ اپنے کو اس قابل بنائیے کہ فرشتے آئیں آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے, اور جنت آپ کے استقبال کرنے والی بن جائے گی. جنت میں جو فرشتے متعین ہیں وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا کے لیے منتخب کرے. ہم اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں
کہ فرشتے ریکمنڈ کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس قابل ہیں کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, so we will start with the question answer session. I request all the viewers to also mention their location when they post their comments and questions. So I will first read out the comment sent by you all. مولانا یہ comment بھیجا ہے عظیم عثمان صاحب نے حیدرآباد سے. انہوں نے لکھا ہے You are a magnet. People come to you like stars and are attracted to your words. We all desire and listen each word and interpretation by Saint Wahiduddin Khan Sahab. بدر نصیر صاحب نے پاکستان سے لکھا ہے الحمدللہ I always listen to you and learn a lot. مولانا کچھ سوال لینا چاہیں گے. یہ سوال بھیجا ہے کانپور سے عبدالحق صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے مولانا if good and bad situation are for a test, then my question is how can we make ourselves mentally stronger to face the test in the best possible way? دیکھیے جو ٹیسٹ آتا ہے اور ٹیسٹ کے ساتھ جو کچھ تکلیف آتی ہے تو پیشگی وہاں اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں فرشتہ سنبھالنے کے لیے. یاد رکھیے, آپ تجربہ دیکھ لیجیے. میں تو بار بار تجربہ کیا ہے. مثلا دیکھیے میں آپ کو اپنا ایک مثال دیتا ہوں کہ میں گاؤں میں رہتا تھا. یہ بات ہے 1940 کے لگ بھگ زمانے کی. میں گاؤں میں رہتا تھا تو مجھے چیچک نکلی. اس زمانے کی بات ہے جب چیچک نکلتی تھی لوگوں کو. چیچک ختم نہیں ہوئی تھی, اب تو چیچک کاربر ختم ہو گئی ہے. تو سارا منہ میرا کالا ہو گیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو میں گاؤں کے باہر نکلا ایک دن, وہی کالا منہ لیے ہوئے, دانا دانا دانا. تو گاؤں کے باہر ایک جگہ دیکھا میں نے, ایک آدمی عرب لباس میں کھڑا ہوا ہے. عرب لباس. تو اس نے جب دیکھا مجھ کو تو اس نے کہا کہ یہ تمہارے کیا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے چیچک نکلی تھی, اسی کے سب داغ دھبے ہیں. تو اس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ, اس کا میں بتاتا ہوں علاج. تو کھیت میں لے گیا وہ گاؤں سے باہر. ابھی تک مجھے وہ اندر یاد ہے, ایک دم میرے آنکھوں سامنے سے. تو کھیت میں وہ لے گیا مجھے گاؤں کے باہر. تو میں نے دیکھا کہ وہاں میٹ پر, کھیتوں کے میٹ ہوتی ہے, میٹ پر اتنے بڑے بڑے پودے اگے ہوئے تھے. ہمارے گاؤں میں اس کو کہتے ہیں بھنگریا, بھنگریا. تو وہاں گیا وہ, اپنے ہاتھ سے اسے اکھاڑا, کہ دیکھو یہ اس کو لے جاؤ اور اس کا پتا ڈاٹر سب پیس ڈالو, پیس کے لگا دو چہرے پر. میں سمجھتا ہوں کہ 2 دن یا 3 دن لگایا میں نے, اور پھر میرا چہرہ ایک دم سے وہی ہوگا جو پیدائشی طور پر تھا. اچھا وہ آدمی جو بتایا تھا جس نے,
تو بتانے کے بعد وہ دکھائی نہیں دیا مجھے. تو ہمارے پاس آدمی تھا کام کرنے والا سردین. میں سردین سے کہا تھا کہ دیکھو کہاں گیا وہ آدمی. تو سارا ادھر ادھر ڈھونڈ ڈالا, پھر ملا نہیں. تو وہ کیا تھا, وہ ڈس اپیئر ہو گیا تھا, کسی طرف نہیں گیا, وہ اچانک ڈس اپیئر ہو گیا. تو کیا تھا, وہ فرشتہ تھا. ایسے بہت سے واقعات ہیں. تو آپ اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کیجیے, کوالٹی کہ فرشتے ٹوٹ پڑے ہیں, بس دوڑو اس بندے کی طرف, اس بندے کو ایک پرابلم پیش آ گیا ہے, دوڑو دوڑو, ہلموا الی حاجتکم, ہلموا الی حاجتکم. تو آپ اپنے اندر وہ بات پیدا کیجیے کہ فرشتے آواز دیں کہ ہلموا الی حاجتکم. میں تو بار بار اس کا تجربہ کیا ہے, اور بہت سے قصے میں بتا سکتے ہیں آپ کو. اس میں ایک قصہ میں نے بتایا. مولانا کچھ اور کامنٹ پڑھنا چاہیں گے. یہ کامنٹ بھیجا ہے ممبئی سے محبوب بھائی نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا ٹوڈے ایوری تھنگ از ویری کلیئر, وائس, ساؤنڈ اینڈ obviously your thoughts as you talk with tremendous clarity. May Allah give you a very healthy life. جزاک اللہ مولانا صاحب. ماشاء اللہ. مہتاب احمد صاحب نے دھامپور سے لکھا ہے, مولانا صاحب سمندر روشنی بن جائے اور پیڑ قلم بن جائیں تو بھی خدا کے کلمات ختم نہ ہوں گے. یہ بات آپ کے مشن سے جڑنے سے پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی, اب آنے لگی ہے. جزاک اللہ مولانا. ماشاء اللہ. مس دانیہ مصطفیٰ نے پاکستان سے لکھا ہے, مولانا صاحب your lecture reinvigorated the spirit of Iman in me. Thank you مولانا for such a hopeful description of paradise. مولانا اگلا سوال لینا چاہیں گے. یہ سوال شری نگر سے کیا ہے محمد مقصود صاحب نے, اور انہوں نے لکھا ہے, It is stated in the Holy Quran that man is created weak. What are the main weaknesses of man? اس کے بارے میں بتائیں. سب سے بڑی ویکنیس جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان دوڑتا ہے ادر دین گاڈ کی طرف, ادر دین گاڈ کی طرف. جب بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو دوڑیے اللہ کی طرف, دوڑیے اللہ کی طرف. ادر دین گاڈ کی طرف دوڑنا وہی تو شرک ہے. آپ دیکھیں گے اس کرشمہ, آپ تجربہ کر کے دیکھیے, آپ اس کو کرشمہ دیکھیں گے. لیکن سچ مچ ہونا چاہیے. خدا منافقت کو پسند نہیں کرتا. آپ کا چوائس دل سے ہونا چاہیے, دل سے. مولانا اگلا سوال سہارنپور سے ڈاکٹر سفینہ تبسم نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب پلیز گائیڈ می, از دیر اینی وے ٹو بی سلیکٹڈ ایز پرفیکٹ کینڈیڈیٹ فار دی پیراڈائز. I am too much imperfect for it, and I doubt I will be thrown out by the angels who are doing selection in this world. نہیں, دیکھیے ہر صحابی یہی سوچتا تھا کہ میں امپرفیکٹ ہوں, سلیکشن کے قابل نہیں ہوں. لیکن یہ تو سب سے بڑی پہچان ہے.
جس کے اندر یہ ہو کہ میں کچھ ہوں، وہ نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا. جس کے اندر یہ ہو دل سے کہ میں تو کچھ نہیں ہوئی. یعنی ماڈسٹی جو ہے سب سے بڑی کوالٹی ہے آدمی کے اندر، اور پرائڈ سب سے بڑی ڈسکوالیفیکیشن ہے. پرائڈ اگر ہے تو وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ ماڈسٹی ہے تو اس کا انتخاب ہو جائے گا. مولانا اگلا سوال دلی سے ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے کیا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے مولانا you were very small when you experienced the angels for the first time. Why is it that God chooses some and not others for such experiences? نہیں، دیکھیے سب کو ایکسپیرئنس ہوتے ہیں، سب کو، سب کے پاس اینجل ہوتے ہیں، لیکن لوگ جیتے ہیں اپنے اندر، اپنے میں جیتے ہیں. اپنے میں جینے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پاتے باہر کو. میں کہوں گا آپ سے اندر میں جینا سیکھیے، اپنے میں جینا چھوڑیے، اپنے میں جینا چھوڑیے، اللہ میں جینا سیکھیے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سب کچھ درست ہو جائے گا. اپنے میں جینا چھوڑیے، اللہ میں جینا سیکھیے. مولانا اگلا سوال ثاقب میر صاحب نے بھیجا ہے لکھنؤ سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا ہاؤ کین آئی آئیڈینٹیفائی مائی کوالٹی دیٹ گاڈ ہیز گیون می سو آئی کین یوز اٹ فار ہز کاز. ہاؤ کین آئی آئیڈینٹیفائی مائی اسپیسیفک رول؟ از دیر اے وے ٹو ڈسکور اٹ؟ ضرور ہے، وہ ہے ماڈسٹی. اپنے آپ کو آپ بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو دیکھیے بالکل آبجیکٹیولی، آخری حد تک آبجیکٹیولی. ذرا بھی آپ کے اندر حسد، کینہ، بغض، غصہ یہ نہ ہو، جلن، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فرشتے آپ کے پاس آ گئے ہیں. میں ایک مرتبہ گیا یہاں سے موراکو، وہاں میں گیا تھا، انوائٹ کیا گیا تھا مجھ کو، لیکن میرے پاس کچھ تھا نہیں، کوئی ڈاکومنٹ نہیں، کچھ نہیں. بس ٹکٹ تھا، بیٹھ گیا جہاز پر، اتر گیا وہاں موراکو میں. تو جب میں نکلا ایئرپورٹ کے باہر تو کوئی آدمی وہاں پر میرا جانے والا نہیں تھا. سب لوگ فرینچ بول رہے تھے. میں باہر نکلا ایئرپورٹ کے تو ایک دم میں پریشان، گھبرایا ہوا تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ روڈ کے اس پار ایک آدمی سب بائسکل لیے کھڑا ہے. بائسکل تھی یا کار تھی، وہ میری طرف بڑھا، وہ میرے پاس آیا، پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں فلاں جگہ جانا مجھے کانفرنس میں. تو اس نے مجھ کو اپنی کار پر بٹھایا اور لے آیا کر ایک بلڈنگ کی گیٹ پہ اتار دیا، اور پھر میں جگہ وہ ڈس ایپیئر ہو گیا. اتارتے ہی میں نے دیکھا کہ نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، ڈس ایپیئر ہو گیا. اس طرح فرشتے آتے ہیں آپ کے لیے، بشرطے کہ آپ اپنے کو پورے معنی میں پازیٹیو بنا لیں، نگیٹیوٹی ذرا بھی آپ کے اندر نہ ہو.
مولانا مسٹر نودیپ کپور نے دلی سے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے Are there many levels of paradise? Will it be possible for us to promote ourselves from one level to another if we attain paradise? Is there any reference of this in Quran? میں سوال سمجھا نہیں. وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا پیراڈائز میں کئی لیولز ہیں، اور اگر ہمیں جنت میں داخلہ مل بھی گیا تو کیا ہم ایک لیول سے دوسرے لیول پہ جا سکیں گے؟ اس کا کوئی حوالہ ہے قرآن میں اس بات کا؟ یہ جنت تو پوری کائنات کھلی ہوئی ہے. جنت ارض السماوات والارض، یعنی آنے جانے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے. لیکن جنت کے کس پارٹ میں آپ کو جگہ ملے گی وہ تو آپ کے سیشن پہ ہوگا، فرسٹ کی رپورٹ پہ ہوگا. باقی دنیا کھلی ہوئی ہے، جہاں سے جائے وہاں جائے، جس سے ملی جو طے کیجیے. درجہ تو آپ کے لحاظ سے ہوگا، لیکن انٹری تو دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے ساری جنت کھلی ہوگی. مولانا اگلا سوال مولانا اقبال عمری نے بھیجا ہے چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا احسان عمل کیا ہے جو حسن رفاقت کے لائق ہو، اس کو واضح کریں. میرے خیال سے سب سے بڑی جو صفت ہونی چاہیے وہ نیگیٹو تھنکنگ آپ کے اندر نہ ہو، ذرا بھی نہ ہو. غصہ، نفرت، انتقام، جلن، حسد، یہ سب بالکل پاک ہو آدمی، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. مولانا یہ سوال ممبئی سے کیا ہے مس سنگیتا سنگھ نے. انہوں نے لکھا ہے پیارے بابا، آئی واچ یور لیکچر اباؤٹ ہاؤ یو ناٹ گیٹنگ اینگری. اٹ ریئلی موٹیویٹڈ می. پلیز گائیڈ می ہاؤ ٹو ناٹ گیٹ اینگری اینڈ کنٹرول اٹ. کیا اس کا انٹرسٹ ہے؟ کہ ہم اپنا غصہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں وہ آپ سے ایڈوائز مانگ رہی ہیں. سب سے زیادہ آسان یہی ہے، سب سے زیادہ آسان یہی غصے کو کنٹرول کرنا. کیونکہ خود آپ کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، وہ ہے کانشنس. جیسے ہی آپ اس کو کال کرتے ہیں، بٹن دباتے ہیں، وہ کانشنس آ جاتا ہے، آپ کو سنبھال لیتا ہے. آپ کے اندر ماڈسٹی پیدا کیجیے، اور وہ نمبر جس سے کال کیا جاتا ہے کانشنس کو، اس کو جان لیجیے. اگر آپ نے اس بٹن، وہاں پر ٹچ بٹن کا اصول ہے، ٹچ بٹن چھوتے ہی کال ہو جائے گی. آپ کو اگر شک ہو تو ہماری کئی کتابیں ہیں اس موضوع پڑھ لیجیے. اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، آپ پڑھ لیجیے اس کو. اگر آپ دلی میں رہتی ہوں تو آپ ہم سے ملاقات کیجیے. پروفیسر نجمہ صدیقی نے گڑگاؤں سے کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے مولانا جزاک اللہ فار ایکسپلیننگ کانسیپٹ آف بالغائب ان این انڈرسٹینڈیبل اسٹائل.
Your talks help us towards understanding Islam in a meaningful way. ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے دلی سے کامنٹ بھیجا ہے. مولانا, you have given such an amazing picture of paradise where there will be all pleasurable activities. I will develop that quality within me that angels come for my help. May God help me. انشاءاللہ انشاءاللہ. مولانا فرحاد عمری صاحب نے دلی سے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, There is a hadith narrated by Abu Huraira that the messenger of Allah was asked about that for which people are admitted into paradise the most. So he said, taqwa of Allah and good character. Jami al-Tirmizi. So as per this hadith, can I say that after Iman, some people will be more in taqwa and some people will be more in akhlaq? Am I right in this regard, Maulana? زیادہ صاف لفظوں میں یہ میں کہوں گا کہ ماڈسٹی, تقویٰ کا رزلٹ ہے ماڈسٹی. جس آدمی کے اندر سچی ماڈسٹی ہو, جس آدمی کے اندر سچی ماڈسٹی ہو, وہ ضرور جائے گا جنت میں. ماڈسٹی نہیں, سچی ماڈسٹی. مولانا, یہ سوال نائجیریا سے مس ہاؤ واؤ عبداللہی نے کیا ہے. انہوں نے پوچھا ہے, I am a Muslim and my sister is Christian. Can I visit her frequently? Because my father doesn't allow me to visit her because she is not a Muslim. What is your advice? ہر صبح شام میرے ٹیلی فون کیجیے. آپ کے فادر بالکل غلط کرتے ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے. اپنے فادر کی بات سنیے آپ, اگر وہ انسسٹ کریں تو. خوب ملیے, خوب جائیے. اپنے ان کو میرا سلام کہیے, میری دعائیں ان کو پہنچائیے. Okay, we will end the session now. Thank you.